أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أمتك وبنت أمتك وبنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. آمین یا رب العالمین. نگہت آپ ریڈی ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاک اللہ خیر. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. ان آیات کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے علم سیکھ رہے ہوتے تھے تو اگر کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ راعنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے راعنا، یعنی ہمارے طرف رعایت کیجئے، یعنی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. تو کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں پہ جو یہود موجود ہوتے تھے انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر اور راعینا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب کیا بنتا تھا؟ نعوذ باللہ ہمارا گڈریا. تو چونکہ ان کی یہ عادت رہ چکی تھی، ان کے مزاج کا یہ حصہ تھا. آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کل کے لیسن میں سے کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ وادی میں عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور حتتن کہتے جانا، یعنی اپنے لیے بخشش طلب کرنا، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کے حنتتن کہنا شروع کر دیا تھا. اسی طرح یہاں پہ پھر ان کو اس شر کا موقع ملا اور انہوں نے اسی لفظ کو بگاڑ کر اور وہی اپنی خرابی کی اور اس لفظ کو ٹوسٹ کر کے راعینا کھینچ کے بولتے تھے. آپ دیکھیں یہاں سے یہ امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو درست تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ تو ان کی تو نیت ہی خراب تھی، لیکن اگر ہماری نیت خراب نہیں بھی ہے تو اللہ کی اس کلام کا حق ہے کہ اس کو درست ادائیگی کے ساتھ سیکھا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی چینجز کے ساتھ میننگ میں کتنا فرق آ جاتا ہے. راعینا ہماری رعایت کیجئے، راعینا ہمارا گڈریا، نعوذ باللہ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے اس بات کی اصلاح کی، یعنی یہاں پہ جن لوگوں نے خرابی کی ان کو خطاب نہیں کیا گیا، ان کو اگنور کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ایسی چیز کو ہی چھوڑ دو، اس کو ہی ریپلیس کر دو جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فتنہ بن رہا ہے.
تو اس سے ہم سب کو بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ جب ایسی خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ جو خرابی ہو رہی ہے جس سے ہو رہی ہے اس کو روک دیا جائے. بعض دفعہ یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر ہم اس چیز کو ہی چھوڑ دیں یا اس طریقے کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے کوئی فتنہ پیش آ رہا ہے تو اس کو ہی ریپلیس کر دینا چاہیے. تو یہاں پر کیا گائیڈ کیا گیا صحابہ کرام کو کہ اپنے اس لفظ کو چینج کر دیں. انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دیکھیں، کہو. اور دوسری بات کیا؟ توجہ سے بات کو سنو. یعنی ان دا فرسٹ انسٹنس آپ خود غور سے بات کو سنیں کہ یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. سو کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. واقعی میں زندگی میں ایسے امتحان آتے ہیں کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں کوئی بھلائی ہم پہ نازل ہو تو ان کو پسند نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا تسلی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو اپنے رحمت کے لیے چننا چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. وہ کسی کی چاہت ہو یا نہ ہو، وہ رب کی چاہت میں ہوتے ہیں اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمانوں کی فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ دیکھیں بنی اسرائیل کے بارے میں یہی آتا ہے نا. پھر وہی گائے والا واقعہ یاد کریں کہ جب حکم دیا جاتا تھا تو عمل تو فوراً نہیں ہوتا تھا لیکن کانسٹنٹلی کوسچن کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو بھی یہاں پہ گائیڈ کیا جا رہا ہے. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش ہے. نفس کی حسد کی بنا پر. تو یہ حسد، یہ جلن، یہ انسان کو کسی بھی حد تک لے جاتی ہے. آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ خود نہیں مان رہے نا، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کیوں مان رہے ہیں، ان کو بھی اس دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو حسد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈ دینا ہے. یعنی جس جگہ پہ یہ والی فیلنگ گرو کرنے لگتی ہے نا، حسد، جیلسی، آپ سوچیں اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ دین وہاں سے ہٹ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ سر کو کوئی مونتے نا تو کوئی بال نہیں رہتا، اسی طریقے سے جہاں پہ حسد ہو تو ساری نیکیوں کا، سارے دین کا، سارے اسلام کا وہاں سے کمپلیٹ صفایا ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک کہ اس سے بہتر جو ابلیس کی ہم نے مثال پڑھی ہے اس سے زیادہ پاورفل مثال کیا ہوگی کہ اتنی ساری نیکیوں کے باوجود، اتنی باتوں کے باوجود حسد کی وجہ سے وہ کس انجام کو پہنچا. تو چاہے علم بہت زیادہ ہو، چاہے عبادات بہت زیادہ ہو، اگر یہ خرابی دل میں موجود ہے تو یہ سب چیزوں کا صفایا کر سکتی ہے. تو بہت زیادہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر اچھا. اور یہ جذبات پتہ کیسے چلتے ہیں؟ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کے اندر جیلسی ہوتی ہے اس کو خود یہ اندازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم کسی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو جو فرسٹ انسٹنٹ دل کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اسی وقت ایک دم سے ایک ہٹ آ کے ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر آپ اس کو اندر سے کچھ اور فیلنگ ہے اور آپ اس کو اوپر سے کور کر رہے ہیں تو یہ حسد ہے. لیکن اگر انسٹنٹلی ایک فیلنگ آئی اور آپ نے فوراً اس کو کور کر کے اس کے لیے دل میں بھی دعا مانگی، اللہ اس کو برکت دے، الحمدللہ اس کی چیز مل گئی، اور پھر آپ دوسرے کو بھی یہ جو برکت کی ہم دعا دیتے ہیں نا، مبارک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ مبارک کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اسی حسد کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کی نعمت میں برکت پیدا ہو. تو یہ چیز کوئی ہمیں آ کے نہیں بتا سکتا، یہ ہم خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ اوروں کے لیے نہیں ہوتی، کسی ایک شخص کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک جگہ کے لیے ہوتی ہے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا، مرض کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، تب اس کا علاج ہو سکتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. تو یہ یاد رکھیں، وہ گھر، وہ جگہیں، وہ ادارے، وہ پروجیکٹس تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پر آپس میں لوگوں کے اندر جیلسی پائی جائے. بڑے سے بڑا بھی خیر کا کوئی پروجیکٹ ہو، لیکن اگر آپس میں تعلقات میں حسد آ گیا ہے تو پھر وہاں پہ کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. اور اسی طریقے سے فیملیز میں، اسی طریقے سے کوئی ادارہ، کوئی جگہ. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان کر اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن میں محسن بننے کا نسخہ. ٹھیک ہے. اب آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ نے ایک ڈائری رکھی ہوگی اور اس کا آپ نے نام رکھا ہوگا بی اے محسن. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو بی اے محسن اور آئی لائک ٹو بی اے محسن. آپ اس کا نام رکھیں جو بھی ٹائٹل آپ کا دل کرے. اور آپ روز کے لیسن میں سے احسان والی جو کوالٹیز ہیں، محسن کی جو کوالٹیز ہیں، اور ایکسلنس کے لیول پہ جو اخلاق ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو پوائنٹس آپ کو قرآن دیتے ہیں آپ نے وہاں پہ نوٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں وہ ایمان سے ہی ہٹ جائیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے 104 میں. وہاں پہ بھی کیا کہا گیا؟ تربیت کس کی صحابہ کی. ٹھیک ہے. یعنی ان کو برا بھلا نہیں کہنا. یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ ان کا حسد کھل کے سامنے آ گیا، اللہ نے اس کو کھول دیا. لیکن کیا کہا کہ جا کے ان کا مقابلہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کا مقابلہ کرو، کیونکہ وہ حاسد ہیں، کیونکہ وہ تمہارا برا بھلا چاہتے ہیں. اور حسد جو ہے نا کسی کا برا چاہنے کی ایکسٹریم ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نعمت والے کی نعمت پسند نہیں آتی کہ اس کو کیوں ملی، اور اس کے ساتھ ایک اور فیلنگ ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، نہیں برداشت ہوتی. تو یہ آپ سوچیں کہ کسی کے اخلاق کی بدترین کیفیت ہے کہ کسی کے پاس وہ کوئی خیر نہ دیکھ سکے. تو یہ چیز کھلنے پر بھی تربیت کیا کی جا رہی ہے کہ تم عفو و درگزر سے کام لو. تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تمہاری اصل میں جو ٹریننگ ہے وہ کیا ہے کہ اتنے ورس مقام پہ بھی اگر کوئی تمہاری زندگی میں ہے جو تمہارے لیے نیکیوں، تمہارے لیے کسی خیر کو پسند نہیں کر رہا، تم سے جیلس ہے، تمہیں اندازہ ہو گیا، اس کا حسد کھل گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اپنے ذہن میں بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی مجھ سے جیلس ہے، وہ بھی مجھ سے جیلس ہے. وہ ہمارے اپنے دماغ کی ایک افتراء ہوتی ہے. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر بندہ جیلس نہیں ہوتا. جسٹ بیکاز وی آر تھنکنگ ضروری نہیں ہے وہ سچ ہو، لیکن بعض لوگوں کا حسد کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ معافی، درگزر، اگنور، forgive and forget. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ آخر کب تک معاف کروں میں؟ جواب مل گیا، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ لے آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری تسلی ہے نا. کیونکہ پھر ہمیں اندر سے ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. اگر میں یہاں پہ بھی چپ رہ جاؤں تو یہاں سے کوئی مشکل نہ آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دیتے ہیں تمہارا کام ہے معافی، درگزر کرنا، اور اس بات پر اطمینان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرو. پھر کیا؟ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دو. لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی دل کی کیفیت کیا ہے، ان کے اندر کیا برائی ہے، وہ تمہارے پیچھے کیسے پڑ گئے ہیں. لیو اٹ ٹو دیم اینڈ لیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ فوکس on what you are supposed to do. And what you are supposed to do, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. یہ ایک اور تسلی. کیوں ہم اتنے بے چین ہو جاتے ہیں، کیوں ہم اتنے جلد باز ہو جاتے ہیں اپنے ریاکشنز میں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی شاید انجام یہیں پر ہے، یہیں پر جس نے برا کیا یہیں پہ ہم نے وہیں پہ اس کو ریاکٹ کر دیا. نہیں، ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو آخرت پر یقین ہمیں کس چیز کے اوپر لے کر آتا ہے کہ جو بھی ہم نیکی اور بھلائی کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے موجود ہوگی. اس کی ایک فزیکل اپیئرنس ہوگی. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ اعمال فزیکل اپیئرنس میں ہمارے سامنے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. نامہ اعمال کی بک ہمارے سامنے موجود ہوگی. تو یہ ایسے ہی جو ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوا نہیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. دے ول بی دیئر.
سو تسلی رکھیں. سب سے پہلی بات کس بات کی تسلی؟ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا ریلیکس مطمئن. اور دوسری بات کیا؟ کہ جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے. چاہے وہ نیکی کسی کو معاف کرنے کی ہو, فارگیو اور فارگیٹ کرنے کی بھی ہو, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, تو یہ وہاں پہ مل جائے گی. تو فوکس لوگوں کے رویے سے ہٹا کے فوکس اپنے کاموں پر کرنا ہے. اور آپ دیکھیے جب ہم ہر وقت اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں نا کہ کون میرے ساتھ کیا برا کر رہا ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. ہمیں خود ایک دیمک اندر سے چاٹنے لگتی ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم خود اندر سے ویک ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ہمیں زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے ہم اس کو بلا وجہ فالتو کی سوچوں میں اور فالتو کی باتوں میں ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زندگی قیمتی ہے, ہماری صلاحیتیں قیمتی ہیں, ہمارا وقت قیمتی ہے, اس کو ریپلیس کر دیں. جیسے پچھلی آیت میں آیا ایک بات کو دوسری بات سے ریپلیس کرو, اسی طریقے سے ایک نیگیٹو فیلنگ کو پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ ریپلیس کرو. حسد کو معافی کے ساتھ اور بھول جانا, عفو اور درگزر کے ساتھ ریپلیس کر دو. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اللہ اکبر. اب ان ساری باتوں کے بعد کون کہے گا کہ میں نہیں معاف کر سکتی؟ کون کہے گا کہ نہیں آخر میں کب تک معاف کروں؟ تم اللہ کی نظر میں ہو. اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز جس نے تمہارے ساتھ کی ہے اس نے اندر سے تمہیں کتنا دکھی کر دیا ہے, کتنا زخمی کر دیا ہے. تو اللہ کو سب پتا ہے, کیونکہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا نہیں آپ کو نہیں پتا, تو لوگوں کو نہیں پتا ہو سکتا, لیکن جس کو پتا ہونا چاہیے اس کو بہت اچھے سے پتا چل گیا. اور آپ سوچیں اس وقت جو ہم کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم اللہ کی نظر میں ہیں, کس نیت کے ساتھ, کس شوق کے ساتھ, کس ارادے کے ساتھ, کتنی رب کی محبت ہے. الحمدللہ. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. سبحان اللہ. ویری بیوٹیفل آیا گیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 112. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں, جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپورٹ کر دے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے سبمٹ کر دے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کیریکٹر میں احسان ہو. یہ دو کوالٹیز. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تھرو آؤٹ دا قرآن ایک پروسیس ہے کہ ہینڈ آن ہینڈ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ کلیئر ہے, بندوں کے ساتھ بھی احسان کا رویہ ہے, تو پھر یہ کمبینیشن انسان کو سکسیسفل بناتی ہے. اور صرف آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی اس کا سب سے بڑا انعام جو اس آیت میں بتایا گیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ لوگوں کی تکلیفیں ہمیں ضرور تکلیف دیتی ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں یہ نسخے جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں تکلیفوں سے نکلنے کے, یہی اصل میں ہمیں سکون دیتی ہیں. لیکن اگر ہم لوگوں کی تکلیفوں پہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے, وہ تکلیف ہمارے لیے کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ پرسکون رہتے ہیں. آپ کے یہاں بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہوں گی, جیسے ہم اپنی امیوں کی, نانی دادیوں کی کچھ ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ ساری زندگی ان کے ساتھ برا ہوتا رہا لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی طرف سے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی اور اچھائی کی. آپ خود مڑ کے دیکھیں ان کی لائف کو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا میں بھی کیسا بدلہ دیا ہوتا ہے. ہماری نظر تنگ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بدلہ تب تک پورا نہیں ہے جب تک سامنے والے کو ریئلائزیشن نہ ہو جائے. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے دیتے ہیں اور جگہوں سے اور راستوں سے دیتے ہیں. تو خوف اور غم کا نہ ہونا, پرسکون ہونا, یہ اللہ کے انعاموں میں سے بہت بڑا انعام ہے. تو اپنے چہرے کو اللہ کے سپورٹ کر دینا اور اپنے اخلاق میں احسان پیدا کرنا, یعنی سب سے پہلے جو کام کریں نیت اس میں اخلاص ہو, اللہ کے لیے ہو, پیورلی فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور ساتھ ہی ساتھ جو عمل ہو وہ محسن کے, کب عمل محسن بنتا ہے, محسن کا عمل بنتا ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننا کہ آپ نے کسی کام کو کیسے کیا, آپ نے دشمنوں سے کیا معاملہ کیا, آپ نے اپنے ساتھیوں سے کیا معاملہ کیا, آپ نے ایک والد کی حیثیت میں کیا معاملہ کیا, آپ نے ایک شوہر کی حیثیت میں کیا معاملہ کیا, آپ نے ایک معلم کی حیثیت میں کیا معاملہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قریب جتنا ہوتے جائیں گے اتنا ایزیلی محسن ٹرانسفارمیشن
ایزی ہوتی چلی جائے گی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا. یعنی یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان سے انسان کو دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے سراسر نقصانات ہی ہیں، اور یہ اختلافات قیامت تک سالو نہیں ہو سکتے، یہ ایک امتحان کی صورت میں ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. اللہ اکبر. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کی یاد سے ہی روکتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ یعنی وربلی روکتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ایکشنز لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جانے سے رک جاتے ہیں اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو گے. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کیا بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم اسی دوڑ میں لگے رہیں کہ ہم سے لوگ راضی ہو جائیں، تو لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ جب ہم دین کے راستے پہ آتے ہیں نا تو ہم ڈرتے ڈرتے لوگوں کی نگاہوں کو اور لوگوں کے ریاکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر جمنے کے لیے استقامت کے لیے دیکھتے ہیں اچھا کتنا ریاکشن آیا ہے، اچھا اس کو میں سنبھال سکتی ہوں، اگر اس کو میں نہیں سنبھال سکتی تو فوراً اس سیکشن کو چھوڑ دیا. نہیں، جب قرآن کی سمجھ آ جائے، جب علم آ جائے، پھر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے یا لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے ہمیں اپنے عمل کو نہیں چینج کرنا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ کسی بندے کو چن کر اس کو دین کی سمجھ دے دے. پھر یہی ریمائنڈ کراؤں گی کہ آپ جب سٹارٹ میں جو پلے کی جاتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ وہی حدیث ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو اللہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور ان کو اپنے دین کا علم دے دیتا ہے، ان کو ان راستوں کی رہنمائی روشنی دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کے اندر وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اب چاہے کوئی ناراض ہو جائے، میرے لیے میرا رب کا حکم پریورٹی ہے، وہ سب سے اوپر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ راضی نہیں ہوتے. لیکن جب انسان رب کو راضی کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ اس دوڑ میں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی ساری یہ فکر ہے. پھر وہ اس چیز میں ایک اسٹرینتھ فیل کرتا ہے کہ اس کو بے نیازی اللہ دے دیتا ہے لوگوں کے رویوں سے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورنہ اگر علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست و مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا کہا گیا کہ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، جیسا اس کا حق ہے. تو ہمیں بھی یہ یہاں پہ رک کے سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے اس کلام کی تلاوت اس طرح سے آتی ہے جیسا اس کا حق ہے، کیا مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کا کیا حق ہے. کیونکہ یہاں پہ ایمان کے لیے شرط بتا دی گئی کہ وہی لوگ اس پر اصل میں ایمان لانے والے ہیں اس کتاب پر. تو اس ایمان کے لیے شرط ہے یہ حق تلاوتی ہی. تو درست تجوید، درست مخارج، آئی تھنک یہ تجوید کا لفظ جو ہے نا کچھ لوگوں کو ویسے ہی ڈرا دیتا ہے
یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں جب نگہت آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہیں تو لوگوں کی طرف سے مجھے اتنے کامنٹس آتے ہیں اور اتنے میسیجز آتے ہیں تو دل کو اچھا ہی لگتا ہے نا. یا آپ اتنی اچھے قرآن کی جب تلاوت سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں قولوا للناس حسنا، اللہ کا حکم ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرو، تو اللہ کے کلام کی ادائیگی کا کتنا بڑا حق ہے. یہ کوئی معمولی کلام تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو ہم ساری زندگی اتنا کچھ سیکھتے رہتے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے کلام کی درست ادائیگی سیکھ لیں؟ اور ہم تو خوش قسمت ہیں، ہماری تو زبان اردو ہے، موسٹلی الفابیٹس ہماری اپنی بھی لینگویج میں ہے. بس تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زبان پر آسانی سے جاری کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. سبحان اللہ. اب آپ اگر دیکھیں کہ جہاں تک اب ہم نے کیا ہے، اگر اس چیز کا ہم کوئک خلاصہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کلام کو کھولتے ہی سورۃ الفاتحہ، کھولنے والی شفا، ام القرآن، ام الکتاب، اس میں کیا بتا دیا گیا؟ دعا سکھا دی گئی کہ اس کلام میں کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے. سب سے پہلے رب کا شکر اور اس کی تعریف کے بعد آخرت کی یاد دلائی، اور کیا بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے رب سے ہدایت مانگو، سیدھا راستہ مانگو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگو جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. یہ دعا مانگتے ہی سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوئی، اور سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں 3 گروہوں کا ذکر آ گیا. سب سے پہلے فلاح پانے والے کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں، اور ان کی کچھ کوالٹیز بتائیں. اور پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں بتایا جن کے لیے عذاب ہے سخت قسم کا، جنہوں نے کسی صورت نہیں ماننا. اور پھر منافقین کی کیٹیگری آئی اور اس کو مختلف مثالوں سے سمجھایا گیا اور ان کی صفات کھول کر بیان کر دی گئی. اور اس کے بعد تخلیق آدم اور آدم علیہ السلام کا پھر زمین پر اتارا جانا، اور پھر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان کا نیچے آنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی انسٹرکشن، اور وہ کیا تھی کہ جو میری طرف سے ہدایت تمہیں ملے، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور چونکہ یہ ایک امت تھی، ایک نیشن تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سب لوگوں پر چن لیا تھا، تو ان کا بتایا گیا ایک پچھلی قوم کی مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ان کا رویہ کیا تھا. جب ان کو اللہ نے چن لیا تھا تو مختلف جگہوں پر انہوں نے کیا معاملہ کیا، کیا خرابی کی، وہ ہمیں سکھایا گیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا